والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه وعظمته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ایک پانی سے پیدا فرمایا، انسان یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ زندگی ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا، اس میں کوئی کمال نہیں ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا. سامعین محترم، گزشتہ رات شب برات تھی، جس میں توبہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی بنی کلب کے بالوں کے برابر اللہ سبحانہ و تعالی گنہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف شب برات میں اللہ معاف کرے گا، وہ تو خصوصیت تھی، لیکن بندہ اگر اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے آ جائیں تو اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتے، نا امید نہیں بھی ہونا چاہیے کہ اللہ پاک معاف کر لے گا. لیکن توبہ کے کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں توبہ کی. اگر ان شرائط کو ادا کرتے ہوئے، ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے، ان شرائط کنڈیشنز کو پورا کرتے ہوئے اگر آپ کبھی بھی توبہ کریں گے، اللہ پاک توبہ کو قبول فرمانے والا ہے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. یاد رکھیں، ہم تو چلے گنہگار ہیں، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن آپ نے سنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی رویا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے. ہم تو گنہگار ہیں، ٹھیک ہے، ہماری نہ نمازیں مکمل، ہمارے نہ روزے سیدھے ڈھنگے، نہ ہماری کوئی عبادت سیدھی ڈھنگی، نہ ہمارے زکوٰۃ صدقات کس کے ڈھنگے. کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت عمر فاروق بھی رویا کرتے تھے، وہ بھی اللہ سے ڈرا کرتے تھے. کیا آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈرنے کے واقعے کو نہیں سنا؟ یہ لوگ بھی ڈرتے تھے، اولیاء اعظام بھی ڈرا کرتے تھے. پھر ہمارے ڈرنے میں، ہمارے خوف، اللہ سے خوف کرنے میں، ان کے خوف کرنے میں فرق کیا ہے؟
یاد رکھیں ہمارے ڈرنے میں ان نیک صحابہ اور اولیاء کے ڈرنے میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یقیناً اولیاء اعظام بھی صحابہ کرام بھی اللہ سے ڈرا کرتے تھے اور ہم بھی ڈرا کرتے ہیں۔ ایک گنہگار بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور ایک نیکوکار بھی اللہ سے ڈرتا ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جو نیک بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کو کہتے ہیں خشیت، اس کو کہتے ہیں خشیت، اور جو گنہگار بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کو کہتے ہیں خوف، دونوں میں فرق ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے جو صحابہ ہو یا اور تابعین ہو یا اولیاء اعظام ہو، یہ جو اللہ سے ڈرتے تھے اور ہم جو اللہ سے ڈرتے ہیں، دونوں میں انشاءاللہ میں فرق دکھاؤں گا۔ پہلی بات تو یاد رکھیں ان دونوں میں ڈیفرنس لفظ کا ہے۔ ان کی جو ڈر ہے، اولیاء کرام جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو خشیت کہتے ہیں، صحابہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو خشیت کہتے ہیں، اور ہم جو گناہ گار جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کو خوف کہتے ہیں۔ ڈرتے تو سبھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا، اے صدیق اکبر، اے امیر المومنین، آپ کس بات سے ڈرتے ہو؟ کس بات کا آپ کو خوف ہے، خشیت ہے آپ کو اللہ سے؟ تو وہ فرماتے ہیں مجھے اللہ سے ڈر اس بات کا ہے کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے ایمان والوں کی مغفرت کر دے اور میری مغفرت نہ کرے۔ کون؟ حضرت صدیق اکبر کا ڈر ہے۔ اور ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری نہ کوئی عبادتوں کی اوقات، نہ ہماری کوئی نمازوں کی اوقات، نہ ہمارے کوئی معاملات اچھے ہیں، پھر بھی ہم نڈر ہیں، ہمارے اندر وہ خوف نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر کون؟ وہ صدیق اکبر جن کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سب کا احسان چکا دیا سوائے صدیق اکبر کے۔ صدیق اکبر کا احسان کل قیامت میں اللہ چکائے گا۔ اتنی بڑی بات جن کے تعلق سے حضور نے فرمایا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کا خوف ہے کہیں اللہ سب کی مغفرت کر دے اور میری مغفرت نہ کرے تو۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جتنے تارے ہیں صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ جتنے تارے ہیں صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر، وہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ایسا روتے تھے کہ ساتویں صف والوں کو ان کا رونا سنائی دیتا تھا۔ ہمارے رونے کو ہم تو کئی سالوں سے زمانے سے رونے کے چہرہ بھی نہیں بنائے۔ ہاں، رونے کا چہرہ اس وقت بنتا ہے جبکہ ہمارا کوئی مال لٹ گیا، رونے کا چہرہ اس وقت بنتا ہے کوئی ہمارے دنیا کی کوئی معاملات میں کچھ گڑبڑ ہو جائے، کوئی نوکری نہ ملے، کچھ ہو جائے، بیوی بھاگ جائے، ایسا سب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو دنیاوی معاملات پر ہمیں رونا آتا ہے، دنیاوی معاملات پر کھونے سے رونا آتا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں جب ٹھہرتے تھے، روتے تھے، تو ساتویں صف والوں کو ان کے رونے کی آواز آتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے فرشتے بھی شرمایا کرتے تھے، ان کی شرم حیا ایسی کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس زمانے میں ہماری شرم کی نام بھی کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ تو وہ عثمان غنی جن کے نگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو بیٹیوں کو دے دیے، جن کو جنت کی بشارت بھی دے دی گئی، حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت حضور نے دے دیا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر پر گئے، کھڑے رہے، رونا شروع کرے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی۔ ابھی بتاؤ کہ کل شب برات تھی، ہمارے کتنے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ ایک آنسو بھی ہمارے آنکھ سے نہیں نکلا۔
تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، قبر پر ٹھہر کر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھی بھیگ گئی، ان کی داڑھی بھی بھیگ گئی۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنا رونے کیوں رہے میرے مومنین، اے عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ اتنا رونے کیوں رہے، اتنا رو کیوں رہے؟ تو وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل خبر ہے، جو اس میں کامیاب ہو جائے آگے کی منزل بھی اس کے لیے آسان ہوگی۔ میں ڈر رہا ہوں کہیں یہ پہلی منزل میں میں فیل نہ ہو جاؤں۔ ہمارے اندر خوف ذرہ برابر بھی اتباع پر بھی خوف نہیں ہے۔ یقین جانے ایک بڑے بزرگ کہتے تھے اس زمانے میں کوئی مومن ہے ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں، صرف مسلمان ہے، صرف مسلمان ہے، وہ ایمان والے تھے۔ کل شب برات تھی نا، کتنے دن روئے، کون روئے اپنے؟ خیر وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ رویا کرتے، حضرت علی رویا کرتے تھے۔ اچھا حضرت امام زین العابدین، کون امام زین العابدین؟ حضرت علی کے خاندان جو شہید کربلا میں تو صرف ایک زین العابدین بچے تھے، ایک زین العابدین کیا کرتے تھے معلوم؟ حج کے دوران، خانہ کعبہ کے طواف کے دوران اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، ان کے رونے کو دیکھ کر، ان کے رونے کے دیکھ کر جو طواف کر رہے تھے لوگ، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ کون بندہ ہے یہ رو رہے، اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ کون؟ لوگ جو طواف کرنے آئے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، یا اللہ یہ کون ہے، یہ اتنی دکھ پھر انداز سے رو رہے ہیں، یا اللہ ان کی دعا قبول فرما، ان کی دعا فرما دے، ان کی دعا قبول فرما دے۔ اپنی دعاؤں کو چھوڑ کر لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ وہ زین العابدین تھے۔ جب قریب جا کر دیکھا تو کون تھے؟ وہ زین العابدین تھے جو رو رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ کتنے جنے روئے؟ اور ہم نے رویا کب تھا بولی؟ روئے کب تھے ہم بولی؟ امام باقر وہی حضرت علی کے خاندان، حضرت علی کے خاندان، انہوں نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، اے داؤد طائی میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کا خاندان کیا، آپ کی شخصیت کیا، آپ کی شخصیت کیا، آپ کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں، لیکن میرے لیے میرے حق میں دعا فرمائے کہ اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف فرما۔ یہ رونے کی کیفیت تھی بزرگوں نے دی۔ ہمارے پاس تو ایک آنسو نہیں بہتے، کئی سالوں سے ہمیں کئی زمانے ہو گئے ہمارے پاس ایک آنسو نہیں بہا۔ ہاں آنسو بہے بھی ہوں گے، کسی کے رشتہ دار کے میت پر گئے ہوں گے، بیوی کے جھگڑنے یا بیٹے کے نافرمانی ہونے کی وجہ سے ہوئے ہوں گے آنسو، دنیا کے غرض سے آنسو بہے ہوں گے، لیکن اللہ کے لیے کبھی آنسو نہیں بہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے اللہ کے خوف میں، اللہ کی خشیت میں، اللہ کے خوف میں جس کے آنکھ سے آنسو ایک قطرہ آنسو بہا، ایک قطرہ آنسو بہا، وہ قطرہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں شہید کے خون سے بڑا درجہ رکھتی ہے۔ کبھی تنہائی میں روئے نا؟ کتنے دن ہو گئے ہم نہیں روئے ہیں؟ کتنے دن ہو گئے؟ شب برات میں بھی نہیں رو سکے ہم، شب برات میں بھی ہم لوگ اپنے اپنی معاملات میں رہے، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف بھاگتے رہے۔ ہمارا تو معاملہ ہی ہو چکا ہے، ہمارا معاملہ ہی ہو چکا ہے۔ خیر، تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو اولیاء اعظام ہیں، جو صحابہ ہیں، جو نیکوکار ہیں اور جو گنہگار ہیں، وہ دونوں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کے ڈرنے میں اور گنہگار ہم جیسے گنہگاروں کے ڈرنے میں فرق کیا ہے، میں یہ کہہ رہا تھا۔ اور ان کے ڈرنے کو، ہمارے ڈرنے کو کیا کہتے ہیں شریعت میں، لوگوں میں کیا کہتے ہیں؟ جو اولیاء اعظام ہوتے ہیں، جو صحابہ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں،
ان کو کہتے ہیں خشیت، ان کے ڈرنے کو خشیت کہتے ہیں. اور ہمارے جو ڈرنے کا ہے، ہم گنہگار جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ خوف، وہ خوف. اور ان کے ڈرنے میں ہمارا ڈرنے میں فرق یہ ہے، ایک تو لفظ کا الگ الگ ہے، اب دوسرا وہ لوگ گناہ نہ کر کے، حضرت صدیق اکبر الیاذ باللہ سود کھاتے تھے. سوچ سکتا کوئی؟ کیا کوئی گندی بات کہتے تھے اپنی زبان سے؟ کیا کوئی برے الفاظ سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا؟ پھر تو خوف کس بات کا تھا؟ کیوں ڈرتے تھے اللہ سے؟ کیوں ڈرتے تھے؟ اس کی ایک مثال ہے. انسان، ہم لوگ اپنی اوقات بھول گئے. انسان اپنی اوقات بھول گئے. ایک بادشاہ نے ایک غریب لڑکی سے شادی کی، پسند آئے تو ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کا نکاح ایک غریب لڑکی سے کیا. غریب لڑکی سے کر لی. اب اس بادشاہ کا گھرانہ، بادشاہ کا بیٹا، ٹھیک ہے، اب بادشاہ کی بہو ہو گئی، غریب گھر کی لڑکی. اب اس غریب کا باپ کے تو خوشیوں کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ کون سا باپ ایسا ہے جو اپنے بیٹی کو اچھے گھرانے میں نہیں دینا چاہتا؟ ٹھیک ہے، خوش تھا باپ. لیکن جیسی وہ شادی کر کے گھر گئی، بادشاہ کے گھر گئی، اس کے شوہر بادشاہ صاحب، بادشاہ کا بیٹا، اس کے خدمت کنیز 20 صبح کنیز 20 شام دوپہر میں 20 خدمت کرنے والے 20 لوگ خدمت کرنے والے. لیکن کنیز نے دیکھا، ایک کنیز نے، یہ جو بادشاہ کی بیوی ہے، اس صبح میں رو رہی ہے، شام میں رو رہی ہے، صبح بھی روتی ہے، شام میں بھی روتی ہے، کیا وجہ؟ پوچھا کسی نے کہ آپ کے پاس ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھے، آپ بادشاہ کے گھر آ گئے، اتنی بڑی نعمت آپ کو مل گئی، اتنے بڑے بلند گھر میں، بڑے گھر میں آپ آ گئے، رانی بن کر، بادشاہ کی بیوی بن کر، اور کیا چاہیے؟ آپ کی خدمت کے لیے صبح 20 دوپہر میں شام میں 20 کنیز ہے، خدمت گزار آپ کے ہیں، رو کیوں رہے ہیں آپ؟ تو وہ نیک لڑکی پر کہنے لگی، میں اس لیے رو رہی ہوں، میری اوقات کیا تھی؟ میری اوقات کیا تھی؟ اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں لایا، میں اس لائق نہیں تھی، بس اس لیے میں رو رہی ہوں، اللہ سے رو رہی ہوں، صبح اور شام اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ یہ میری نعمت چھیننا دے، مجھے اپنی اوقات کہیں بھول نہ جاؤں، اور یہ جو اللہ نے نعمت مجھے دی ہے وہ چھیننا جائے. تو اولیاء اعظام، صحابہ، نیک لوگ جو اللہ کے خوف کرتے تھے، یہ کہتے تھے، یا اللہ جو تو نے میری نعمت دی ہے، اللہ مجھے ڈرتے کہیں یہ نعمت چھین نہ جائے. وہ کہیں سود نہیں کھاتے تھے، وہ کہیں حرام خوری نہیں کرتے تھے، کسی کے خلاف غلط بیانی نہیں کرتے تھے، پھر بھی اللہ کا خوف. اور ہمارا خوف، ہمارا جو ڈرنا ہے اللہ سے، جو گناہ ہم نے کیا اس کی وجہ سے ہم ڈر گئے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. لیکن اس کے لیے شرط ہے، کنڈیشن ہے، تب بھی آپ کی دعا، آپ کی توبہ قبول ہوگی. ورنہ آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ زندگی بھر بولتے جائیں، زندگی بھر بولتے جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے، کل قیامت میں لوگ کھڑے رہیں گے، کل قیامت میں لوگ کھڑے رہیں گے، کہیں گے یا اللہ ہم نے توبہ کی ہے، اللہ ہم نے استغفار کیا ہے. غیب سے آواز آئے گی، تمہاری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت تھی، تمہاری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت تھی. تو سنیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں سوچا تھا کہ آج پورا میں کمپلیٹ کروں، چلو میں کچھ شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی کنڈیشن، جو آپ نے گناہ ماضی میں کیے تھے، جو آپ نے گناہ ماضی میں کیے تھے، اس کی توبہ کرنا ہے، اس کی توبہ کرنا ہے. سیکنڈ کنڈیشن، کہ اللہ مجھے معاف کر دے،
فرسٹ کنڈیشن کیا ہے؟ جو آپ نے ماضی میں کر چکے تھے، جو آپ نے پاس میں، کہ اللہ میں اگلے 5 دن کے بعد فلاں کے پاس میں کلیکشن کرنے کے لیے، سود کے کلیکشن کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی سے میں معافی مانگ رہا ہوں. جو آپ نے آلریڈی گناہ کر چکے تھے وہ. سیکنڈ، اللہ کے خوف سے توبہ کریں. اللہ کے خوف سے توبہ کریں. ٹھیک ہے، کسی مخلوق کے ڈر سے نہیں. ٹھیک ہے، چھوٹے بچے ہیں، جب ہم لوگ اپنے والدین پاکٹ سے چوری کرتے تھے. ٹھیک ہے، چوری کرتے 10 روپے 12 روپے 20 روپے جو بھی ہے، چوری کرتے. ٹھیک ہے، چوری کرتے، جیسے ہی ابا آ گئے، ارے ابا آ گئے فوراً اللہ توبہ، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے. کس کے ڈر سے کر رہے ہیں؟ ابا یا امی کے ڈر سے کر رہے ہیں، پولیس کے ڈر سے کر رہے ہیں. چوری کر لے، چوری، پولیس آ گئی، اللہ بچا لے، اللہ مجھے پولیس سے بچا لے، اللہ آئندہ نہیں کروں گا. کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے نہیں، اس پولیس کے ڈر سے. اللہ مجھے بچا لے. ہمارے نوجوان تو شرم آتی ہے، دین کا ٹھیکیدار، دین کے ٹھیکے بنے ہوئے ہیں ہمارے نوجوان. ٹھیک ہے، میں حیران ہوا، پولیس کے سامنے یوں بیٹھے ہوئے ہاتھ باندھ لے کے، پولیس کے سامنے پیچھے بیٹھے ہوئے جرم میں پکڑے گئے ہیں. پھر دن کے ٹھیکیدار ہمارے نوجوان. اس لیے ہماری بچیاں، ہماری جو نوجوان بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. کیوں؟ ہمارے نوجوان، یہ ہمارے نوجوان کا کردار ہے. ہمارے نوجوان محنت نہیں کرتے، جلدی شادی نہیں کرتے، اس لیے ہمارے بچہ جو ضرورت ساتھ بھاگ رہی. خیر، اپنے بچوں کی حفاظت فرمائیں، اپنے بچوں کی حفاظت فرمائیں. ہم سب کو اپنے بچہ پیارے ہیں، سب کو اپنے بچے پیارے ہیں، لیکن نظر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری. کیوں؟ سن لیں، اگر کچھ بچی آپ کی یا لڑکا آپ کا غلط قدم اٹھایا، اس کا گناہ تم پر بھی ہوگا، والدین پر بھی ہوگا. اس کا سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں پوچھے گا ہم سے کہ ہم نے اولاد کی تربیت کیا کی. خیر، دوسری کنڈیشن، اللہ کے خوف سے کریں. تیسری کنڈیشن، شرمندہ ہو. جو بھی آپ نے گناہ کیا اس پر شرمندہ ہو. اللہ معاف کرتا، اللہ معاف کرتا. ایسی توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے. شرمندگی نہیں ہے، شرمندگی نہیں. آپ توبہ کر رہے ہیں، استغفار لاکھ بار پڑھ لیں، آپ استغفار توبہ 1000 بار کر لیں، نہیں ہوگی توبہ قبول. کنڈیشن ہے توبہ. ٹھیک ہے، آخری کنڈیشن، چوتھی کنڈیشن. ٹھیک ہے، آخری نے چوتھی کنڈیشن، دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں. دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں. یہ کنڈیشن، 4 کنڈیشن. 5ویں کنڈیشن سن لیں. میں ایک لو اپنے اوپر. ٹھیک ہے، کسی کا مال چھین کر کھا لیا، ناحق کسی کا مال چھین کر کھا لیا. اب میں نمازی بن گیا، اب کوئی میں اپنے کو ایک لو گے. کسی نے، اللہ کا شکر ہے، اللہ حفاظت فرمایا سب کو ناحق کسی کا مال کھانے سے. کسی نے کھا لیا ناحق مال کسی کا، کسی نے کھا لیا ناحق مال، کھا کر کیا نمازی بن گیا. اس کے بعد روزگار، تہجد گزار، وہ جو چھین کر کھایا تھا وہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ، معاف کرے گا اللہ تعالیٰ. سود میں جو لاکھوں کروڑوں روپے جو کمائے، دھوکہ دے کر چوری کر کے جو لاکھوں کروڑ روپے کمائے، آج تم صدقہ و خیرات کر رہے ہو، آئے مجھے معاف کر دے گا اللہ، مجھے معاف کر دے گا، معاف کرے گا اللہ تعالیٰ. نو ڈاؤٹ اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ اس چیز کو معاف کرے گا جو تمہارے اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، جو تمہارے اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے. یعنی نماز ہے تمہارا اس کا درمیان کا معاملہ ہے، روزہ تمہارا اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، حج تمہارا اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے. جو معاملہ تمہارا اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، اس سے امید ہے اللہ ہمیں معاف کرے. کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے، کرنے کی امید ہے، اللہ غفور رحیم ہے. لیکن جو معاملہ تمہارے اور بندوں کے درمیان ہے، کسی کا حق آپ نے چھین کر کھایا، کسی کا انٹرسٹ آپ نے کھایا، سود کھایا آپ نے، کسی کا ناحق مال آپ نے کھایا، چوری کا مال آپ نے کھایا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، معاف کر دے گا. نہیں کرے گا. حدیث بات میں ہے، نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. کب تک نہیں کرے گا؟
جب تک آپ نے کس کا حق مال کھایا ہے اس کے جا کر وہ مال کو لوٹائے یا اس سے معافی مانگے. اگر وہ معاف کر دے گا اللہ بھی معاف کرے گا. اگر وہ معاف نہیں کرے گا بس اللہ کے حوالے کل قیامت میں کیا ہوگا؟ رسوا ہوگا. یا آپ نے ناحق مال چوری کا مال کمایا اور اس کو آپ خرچ کر رہے ہیں, اوہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, اس کو دو, اس کو دو, اس کو دو, اس کو دو, صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, کیا اللہ معاف کرے گا؟ سن لے, اگر کوئی حرام مال کما کر, اگر کوئی حرام مال کسی کا چھینا ہوا ہے, چوری کیا ہوا, سودی کاروبار کر مال کمایا ہے اور اس کو نیت سے, ثواب کی نیت سے چوری کا مال کما لیا, سود کا مال آ گیا آپ کے پاس, ناحق مال آ گیا, اور اس کو ثواب کی نیت سے آپ اگر کسی کو دیں گے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یہ میں تجھے, یہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, صدقہ و خیرات آپ نے کیا, کسی اچھے کام میں آپ نے صدقہ و خیرات کیا, مدرسے بنایا آپ نے, یتیم کی عبادت کی, کتنا بڑا درجہ ہے یتیم کی عبادت کرنا, اچھے کام میں صدقہ و خیرات کیا آپ نے, یہ سوچ کر کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے ثواب دے گا, یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے ثواب دے گا. لیکن وہ پیسے کون سے تھے؟ چوری کے تھے, سود کے تھے. تو شریعت کہتی ہے اگر آپ نے حرام مال کو ثواب کی نیت سے خرچ کریں گے تو آپ ایمان سے نکل جائیں گے, مسلمان نہیں رہیں گے, آپ کا ایمان نہیں رہے گا. پھر اب ہمارے پاس آ گیا مال, کیا کریں گے؟ اب ہم توبہ کرنا ہے, کیا کریں؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے, یہ مال میں نے کمائے, اللہ مجھے معاف کر دے بول کر دے دینا, صدقہ و خیرات کر, ثواب کی نیت نہ رکھے, اللہ مجھے معاف کر دے یہ نیت رکھ کے دے دے. ورنہ اگر آپ ثواب کی نیت رکھیں گے آپ ایمان سے ہی نکل جائیں گے, آپ ایمان سے نکل. اور اللہ کو توبہ کتنی پسند ہے معلوم؟ اللہ کو اپنے بندوں کی توبہ کتنی پسند ہے؟ اتنی پسند ہے جب انسان خوشی میں ہوتا نا, خوشی میں جذبات میں ہوتا, تو اس کے وہ اپنے الفاظ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا, اپنے الفاظ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا خوشی میں. ٹھیک ہے, کبھی بچی کیا ہوتی ہے, ابا کو دادا بولتے تھے خوشی میں, ٹھیک ہے, ابا کو دادا, تو جو خوشی میں جو ہے نا وہ الفاظ پر کنٹرول نہیں ہوتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ریگستان میں, بڑی طویل حدیث میں شارٹ کروں کے وقت ہو چکا ہے, تو ایک زندگی تھی, زندگی کے مطلب وہ ریگستان میں سفر کے لیے اونٹ پر سامان وغیرہ لے کے گیا تھا, دیکھا وہ اونٹنی غائب ہو چکی ہے, اسی طرح وہ سو گیا, تھکا مارا, ٹھیک ہے بھائی ہو گیا میری موت سے, میرے کو مرنا ہے. دیکھو آپ نے کووڈ میں دیکھا نا, کووڈ میں جو بھی OPD جاتے تھے واپس نہیں آتے تھے, ٹھیک ہے, ایسا کانسیپٹ تھا نا, تصور تھا نا, جس کو بھی کووڈ ہو گیا, اب جو بچ کے آ گیا اس کی خوشی کا کیا عالم کیا ہوگا, اس میں بچنے والا میں بھی ہوں, میں بھی اوپینین 15 دن تھا, ٹھیک ہے, بچ گیا. اب خوشی کا عالم کیا ہوگا, خوشی کے, تو یہ جو جتنی خوشی ہوگی, میرے کو موت کنفرم تھی, اس کے بعد زندگی اللہ دے دیا, تو کتنی خوشی ہوگی بندے کو, کتنی خوشی ہوگی. اگر کسی کو موت کا یقین ہے, ڈاکٹر ڈکلیئر کر دے کہ بھئی یہ مرنے والا ہے, نو چانس, گھر کو لے کے چلے جاؤ, گھر کو لے کے آ گئے, اچھا ہو گیا, تو پورے خاندان والے کتنا خوش ہو گئے, خود وہ مریض کتنا خوش ہو جائے گا, خود وہ مریض. اللہ کو بھی بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, اللہ کو بھی کتنی خوشی ہوتی ہے. بس شرط کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا چاہیے. ناحق کسی کا کھائی پر, اگر آپ نے ناحق کسی پر الزام لگایا تھا, آپ نے ناحق کسی کا کھایا تھا, اس کو لوٹانا چاہیے. ناحق آپ نے کسی پر الزام لگایا تھا, مار دیا تھا آپ نے, جا کے معافی مانگے, وہ معاف کر دے, ٹھیک ہے. یا آپ ناحق کسی پر الزام لگا دیا تھا آپ نے, اس الزام کی وجہ سے کیا ہوگا, سن لے بات, میں بار بار یہ کہتا ہوں بات, اگر آپ نے کسی پر الزام لگایا, اگر وہ الزام سچی تھا, اگر وہ الزام صحیح تھا, تب بھی غیبت, مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر. اگر جو آپ نے کہا کسی پر الزام لگایا وہ جھوٹا نکلا, وہ جھوٹ نکلا. اگر آپ نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی, مثال کے طور پر کسی کو حرام کھانے کی تہمت لگائی کہ فلاں شخص حرام کھانے والا ہے,
فلاں شخص دھوکہ دے کر کھانے والا ہے، فلاں کو سودخور ہے، فلاں شخص زانی ہے. اگر آپ نے الزام لگایا، وہ الزام اگر جھوٹا نکلا، سن لیں اللہ آپ کو اس الزام میں، اس گناہ میں جب تک مبتلا نہیں کرے گا موت نہیں دے گا. اس گناہ میں جب تک آپ کو مبتلا نہیں کرے گا اللہ موت نہیں دے گا. تو لہذا اپنے آپ کو حفاظت کریں. کسی کے خلاف بولے جا کر اتنا بڑا الزام کہ مرنے سے پہلے اس میں مبتلا ہو جائیں گے آپ، تو تھوڑا احتیاط کریں، اپنے بچوں کی حفاظت فرمائیں اور توبہ صحیح ڈھنگ سے اللہ کی بارگاہ میں کریں. اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.